لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سرداران مظلوم کربلا پرسداران عقاب عبداللہ الحسین فرش نشین میرے بھائی اور بزرگ، یقیناً مجھے یقین ہے آپ ضرور بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ آپ ذرا بھی نہیں سوچیں گے فرش گندا ہے یا میلا ہے یا پانی ہے، اس لیے کہ آپ ان بے قصوں کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں جو کربلا کی جلتے ہوئے ریگزاروں پہ بیٹھے تھے۔ آپ ان کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں جو چلتے ہوئے خیام کی راہ پہ بیٹھے تھے۔ ہار باب اعظم، یقیناً رات بھر کی شبداری کے بعد رات بھر کے جگے ہوئے آپ، یہ کہیں رات بھر کے تھکے ہوئے ہیں آپ، جو چاہ رہا ہے کہ بستر پہ جا کے آرام کرے، لیٹ جائیں، مگر ایک جملہ کہتا ہو آپ تو تھک گئے مگر حسین کی بات نہیں تھکی ہے۔ آپ کا جو چاہ رہا ہے کہ آرام کرے، یقیناً آپ کے اعضائے بدن سب سلامت ہے مگر تھکن کہہ رہی ہے کہ بستر پہ لیٹ جاؤ۔ ذرا کوئی اس دکھیاری ماں سے پوچھو جس کا پہلا شکست ہے، جو 18 سال میں ضرورتیں ہو گئی، رات بھر آپ کا شبداروں میں یقیناً کھڑی ہوئی یہ کہہ رہی ہوگی میرے لال کا چاہنے والوں آسموں کا نذرانہ پیش کر دو، میرے لال کے زخمت مرہم ہے۔ جزاک اللہ، پریموں کے لیے آمادہ ہو گئے۔ صاحب اسرار شہادہ لکھتے ہیں کہ کوئی آئے چاہے نہ آئے، جہاں بھی نام حسین کی ازا برپا ہوتی ہے، دو بیویاں ضرور آتی ہے۔ ایک بیوی زندان شام سے اٹھ کے وہ مسکراتی ہے اور آن کو کہتی پھپھی اماں لگتا ہے کہیں میرے بابا کے عزادار جمع ہوئے ہیں، عزادار جمع ہوئے۔ بیویاں آ جاتی ہے اور آپ کے جلوسوں میں، آپ کی شبداریوں میں، آپ کے پروگراموں میں وہ دو بیویاں ضرور ہوتی ہیں، اور جب آپ گریا کرتے ہیں تو وہ ننھی سی بچی اپنی پھوپھی سے تڑپ کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ عزادار میرے بابا پہ رو رہے ہیں نا، میرے بابا پہ گریا کر رہے ہیں نا؟ پھوپھی کہتی ہے ہاں میرے لال یہ تیرے بابا کو رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بچی سینے پہ 2 ہاتھ مارتی ہوگی اور تڑپ کے کہتی ہوگی پھوپھی اماں کتنی خوش نصیب ہے کہ 1400 برس بعد بھی میرے بابا کو رو رہے ہیں، نہ کوئی تازیانے مار رہا ہے نہ کوئی درے برسا رہا ہے۔ ہائے میں بدنصیب یتیمہ جب روتی تھی شمر تازیانے کبھی درے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یقیناً اپنی آوازوں کو آزاد کرے، آوازیں بلند گریا کرے، اس لیے کہ ابو بصیر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ امام نے کہنی مار کے کہا ابو بصیر ایسے نہیں رویا جاتا ہے۔ ابو بصیر نے کہا مولا کیسے رویا جاتا ہے؟ کہا ابو بصیر ایسے دھاڑے مار کے رو جیسے میری جدہ فاطمہ زہرا روتی تھی اور تڑپ کے کہتی تھی ہائے حسین، ہائے حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، یقیناً آوازیں رکنی نہیں چاہیے، پرسے کا یہی حق ہے۔ یہ تابوتوں کی زیارت اسی لیے کرائی جاتی ہے، یہ شبیہیں آپ کے سامنے اسی لیے لائی جاتی ہے تاکہ آپ تصور کریں اور اس کیفیت کو محسوس کر سکیں جو کربلا کے میدان میں تھی۔ اللہ اللہ، کیا کہیے روز عاشورہ ہے، حسین کا دفتر شہادت کھل گیا، یہ بعد دیگرے سب اپنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کبھی عابس شاکری آتے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر آتے ہیں، کبھی جون غلام ابو ذر غفاری آتے ہیں۔ آقا ہمیں لڑنے کی اجازت، آقا ہمیں مرنے کی اجازت، سب باری باری شہید ہو جا رہے ہیں۔ لیجیے اب کون ہے؟ نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت اللہ سے، اب حسین کے صرف عزیز و اقربا رہ گئے، اب آ گئے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے۔ آقا
हमें भी लड़ने की इजाजत दीजिए। अरबाब अज़ाब, तारीख बताती है कि जिस तरीके से अली ने करबला की तैयारी की थी, अब्बास जैसा बेटा मांगा था, उसी तरह से आपके भाई अकील ने करबला की तैयारी की थी। और यही वजह है कि करबला के लिए अपने बेटे को पाला और कहा, मेरे बच्चों, करबला में जब हुसैन के वक्त पर जाओ, अपनी जान का नजराना पेश कर देना, अपने आप को कुर्बान कर देना। लीजिए, आपकी नजरों के सामने सबसे पहले औलाद अकील में हजरत जाफर इब्न अकील का ताबूत, उसके पीछे अब्दुर्रहमान इब्न अकील का ताबूत, और तीसरा ताबूत हजरत मोहम्मद इब्न अबी सईद बिन अकील का ताबूत। ये तीन ताबूत आपकी निगाहों के सामने आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जरा महसूस करिएगा, इसमें जो तीसरा ताबूत है वो एक 9 बरस कमसिन बच्चे का ताबूत है। रवायत बताती है कि जब जनाब अली अकबर घोड़े से जमीन पे आए, आवाज दी, बाबा मेरी मदद के लिए आइए। ये नन्हा सा बच्चा खैमे से ये मंजर देख रहा था कि मेरे चचा की नुसरत करने वाला कोई नहीं है, मेरे चचा की मदद करने वाला कोई नहीं है। एक मर्तबा चोबे खैमा उठाई, दौड़ा हुआ ये नन्हा सा बच्चा मैदान में आया, आवाज दी, और सिमर क्या समझता है, मेरा चचा हुसैन अकेला है। अरे नहीं नहीं, मैं अपने चचा की तरफ से लड़ने आऊंगा। अल्लाह अल्लाह रवायतें कहती है, एक मर्तबा घोड़ा दौड़ाते हुए इब्न अय्या से जहमी बढ़ा, एक ऐसी तलवार मारी, बच्चे का सर सुलाता हुआ आवाज दी, चचा मेरी कुर्बानी को कबूल करिएगा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, रोने में बुख़्ल न करे। लीजिए, अब आपकी नजरों के सामने 2 ताबूत आ रहे हैं, हजरत मोहम्मद इब्न मुस्लिम, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम। ये मुस्लिम के 2 दुलारे हैं। मुस्लिम के 2 बेटे कूफे में शहीद हो गए और 2 बेटे करबला में आ गए। हाँ, रोने का यही हक है, 2 बेटे करबला में आ गए। मालूम है करबला में जब नन्हे नन्हे ये बच्चे इजाजत ले के आए हैं ना, तो कयामत बर्पा कर दी है, फौजें भागने लगी है। लेकिन एक मर्तबा इब्न नुफैल कहता है, अरे देखते क्या हो, इनका काम तमाम कर दो। एक मर्तबा घोड़े दौड़ाते हुए फौजें आगे बढ़ी, जब काबू न पाया, छोटे भाई पे वार किया। अल्लाह अल्लाह, इब्न अय्यास ने एक ऐसा तीर चलाया, सनसनाता हुआ तीर चला। अल्लाह अकबर। मैं आपकी जानिब कोई पत्थर फेंकूं, सबसे पहले आप अपना हाथ उठा के रोकने की कोशिश करें। जरा सोचो, पत्थर नहीं, तीर चलाया जा रहा है। एक मर्तबा इस नन्हे से बच्चे ने अपने हाथ को उठा के तीर को रोकना चाहा, मेरी तरफ देखे, तीर को रोकना चाहा, तीर इतनी तेज चलाया गया कि तीर अरे हाथों को छेदता हुआ पेशानी में पैवस्त हो गया। बच्चा तड़प के कहता है, ए चचा मेरी मदद करिए। हुसैन दौड़े हुए आ गए, मेरे लाल मैं आपकी नुसरत के लिए आ गया। हाँ, यही नन्हे नन्हे बच्चे हैं, 2 कूफे में शहीद, 2 करबला में शहीद। यही वजह है कि जब ज़ौजे मुस्लिम लाशे मुस्लिम को कूफे में लटकता हुआ देखती है तो तड़प के कहती है, साहब यहाँ जलाए थे वो लाल क्या हुए, वो खस्ततन वो मुस्तरबिल हाल क्या हुए, मेरे सरताज मेरे बच्चे कहाँ चले गए। यही वजह है कि ये माँ मातम तो कर रही थी, लेकिन जब मदीने लौट के आई है, पता चला बच्चों को कि मोहम्मद की माँ और लुटा हुआ काफिला आया, दौड़े हुए नन्हे नन्हे मदीने के बच्चे आ गए। और एक मर्तबा माँ के करीब आके कहते हैं, ए ज़ौजे मुस्लिम, हमारा दोस्त मोहम्मद और अब्दुल्ला का है। माँ ने सीने पे 2 हाथ मारा, कहा बच्चों अब तुम्हारा दोस्त लौट के आने वाला नहीं है। जज़ाकल्लाह। अरबाब अज़ा ये औलाद अकील के ताबूत थे। अब हजरत जाफर जो आप अमीरुल मोमिनीन के भाई है, हजरत जाफर के बेटे अब्दुल्ला जो मदीने में रह गए, मगर अपनी तरफ से 2 नन्हे नन्हे बच्चे को भेजा, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हजरत औन बिन अब्दुल्ला। ये 2 कमसिन बच्चे हैं, लेकिन आलम यह है कि लड़ते
لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ سمر کہتا ہے ان پہ ایسے قابو نہیں پائیں گے جب تک ان کو منتشر نہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ 20 سے حملہ کیا گیا، ایک بھائی میمنہ میں، دوسرا بھائی میسرہ میں۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو جب نظر نہ آیا تو میری سمت دیکھے، چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی نظر نہ آیا تو اور نے ذرا بلند ہو کے گھوڑے کی زین سے اپنے بھائی کو دیکھنا چاہا۔ اتنے میں ابن طفیل آگے بڑھا، ایک نیزہ مارا پہلو میں، بچہ تڑپ گیا، مامو ہماری مدد کے لیے آئیے۔ جزاک اللہ، مامو مدد کے لیے آئے، ابھی ذرا سی رمق باقی تھی حیات کی۔ بچوں نے کہا مامو ہم تو جا رہے ہیں مگر اتنا کہتے اماں سے کہیے گا، ارے بچے فرات پہ ضرور گئے تھے مگر پانی نہیں پیا۔ جزاک اللہ، رونے میں بخل نہ کرے، ان بچوں پہ نہ روئیں گے تو کس پہ روئیں گے؟ اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں جن پہ ان کی ماں نے ماتم نہیں کیا۔ ماں نے جب لاشیں شہداء پہ نظر گئی اور ننھے ننھے بچوں کے لاشیں دیکھیں، ایک مرتبہ ماں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور تڑپ کے کہا او محمد یہ ماں تمہارا ماتم نہیں کرے گی، یہ ماں حسین کا ماتم کرے گی۔ ماں تھی، سینے میں ماں کا دل ہے نا، کب تک برداشت کرتی؟ مدینے جب لوٹ کے آئی ہے عبداللہ کے گھر میں آئی، دو للے للے مسلے نظر آئے، ماں نے چیخ ماری اے محمد اب ماں تمہارا ماتم کرے گی، اے میرے بچوں ماں کو تمہاری یاد آ رہی ہے۔ لیجئے آپ کی نظروں کے سامنے اونو محمد کے تابوت تھے، اب آپ کی نظروں کے سامنے حضرت عبداللہ ابن حسن، حضرت عبداللہ اکبر ابن حسن اور قاسم گل بدن، قاسم خستہ پل، یہ تین تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں جو اولاد حسن کے تابوت ہیں۔ ہاں ہاں، اس میں تیسرا تابوت حسن ابن قاسم ابن حسن کا تابوت ہے۔ یقیناً آپ ضرور بوسہ لیجئے گا، لیکن بوسہ لیتے ہوئے اتنا یاد رہے یہ جو تیسرا تابوت ہے یہ وہ تابوت ہے کہ جس کا شہید اپنی زندگی میں پامال ہو گیا، اس لیے تابوت کا بوسہ لیتے ہوئے ذرا خیال رہے بدن تمام زخمی ہے۔ اللہ اللہ، جب امام حسین لاش قاسم کو عبا کے دامن میں چن چن کے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد لاشا لے کے خیمے پہ آئے، قیامت برپا ہو گئی۔ ایک شب کا دولہ ہے نا، جب لاشا لے کر آئے قیامت برپا ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ دوڑی ہوئی کبرا آ گئی، بابا میرا دولہ کہاں ہے؟ اور میں فرما ہو گئی آقا میرا بیٹا کہاں ہے؟ حسین کچھ کہہ تو نہ سکے مگر گٹری بنی ہوئی لاش رکھ دی، کبرا لے تیرا دولہا آ گیا۔ اللہ اکبر، ایک شب کی بیائی ہے۔ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بیوائیں اپنے شوہر کو روتی ہیں کیسے تڑپ تڑپ کے بیان کر کر کے روتی ہے۔ میر انیس بیان کرتے ہیں کہ جب کبرا لاش قاسم پہ آئی ہے تو تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ میر انیس کی زبانی بیان کر رہا ہوں، کبرا آنے کے بعد کہتی ہے صاحب بتاؤ میں تمہیں رونے میں کیا کہوں؟ اللہ اکبر، صاحب بتاؤ میں تمہیں رونے میں کیا کہوں؟ پیاسا کہوں یا فدیہ راہ خدا کہوں؟ دولہا کہوں یا قاسم گلگو قبا کہوں؟ ارے دولہا بھی یہی بنتے ہیں، شادی بھی ہوتی ہے، ایک شب کی بیاہی دولہے کو کیا کہہ کے روتی ہے؟ اے قاسم تیری بیوہ کیسے ماتم کرے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہاں یہی حق ہے، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اب اس ماں کے بیٹوں کے تابوت آئیں گے جسے ام البنین کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، لیجیے آپ کی نظروں کے سامنے حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد بن سعید بن علی، حضرت جعفر ابن علی، حضرت عبید اللہ ابن علی، یہ علی کے بیٹوں کے تابوت ہیں، یہ ام البنین کے دلاروں کے تابوت ہیں۔ معلوم ہے آپ کو کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تو ایک مرتبہ سنانے والے بشیر نے آواز دی یا اہل
یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدمعی مدراہ. جب یہ صدا ایک بوڑھی ماں کے کانوں میں گئی، دوڑی ہوئی عصا تھامے ایک بچے کو لے کر کے چلی، کہتی ہے کیسی آوازیں آ رہی ہیں. جب ماں قریب گئی تو ایک مرتبہ کسی نے کہا اے بی بی تیرا جعفر مارا گیا. اللہ اکبر، تیرا جعفر مارا گیا. بی بی تڑپ گئی، کہتی ہے اخبرنی عن الحسین، مجھے اس سے گلا نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا تیرا عبداللہ مارا گیا، تیرا جعفر مارا گیا، تیرا محمد مارا گیا. کہتی ہے مجھے کچھ نہیں، اتنا بتاؤ میرا آقا حسین کیسا ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا بی بی تیرا عباس مارا گیا. بی بی نے دو ہاتھ سینے پہ مارے. کہتی ہے بشیر اب میں نہیں پوچھوں گی کہ میرا بیٹا حسین کہاں ہے، میں جانتی ہوں عباس مارا گیا تو حسین بھی قتل ہو گیا. اتنا بتا دے پہلے حسین مارا گیا یا پہلے عباس. جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. لیجئے اسی غازی کی یاد، یعنی علمدار کا علم آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے. یہ وہ شہید ہے کربلا کا جسے دیکھ دیکھ کے بچے کی آس تھی کہ غازی ہے غازی ہے. لیجئے تابوت بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے. روایتیں کہتی ہے جب یہی وہ عالم ہے جسے لے کر غازی فرات پہ آئے تھے، یہ وہ علم ہے جو سکینہ کی آس ہے. سکینہ دیکھ کے کہتی تھی بچے دیکھو وہ علم نظر آ رہا ہے، وہ علم نظر آ رہا ہے، وہ علم نظر آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. لیکن قیامت تو دب برپا ہوئی جب علم آیا، علمدار لایا. سکینہ دوڑی ہوئی آگے بڑھی، بابا کا دامن تھاما. اے بابا میں نے پانی مانگا تھا، میرا چچا کہاں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ہاں باب رضا یہی وہ عالم ہے کہ جسے دیکھ کے سکینہ تڑپ گئی. سکینہ اس کے بعد بار بار کہتی تھی چچا ارے ایک بار آ جاؤ. اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی، سکینہ کبھی پانی کا شکوہ نہ کرے گی. جزاک اللہ. اب کون ہے؟ اب وہ ہے جو سیرت میں رسول اللہ سے مشابہ تھا. آپ سمجھ گئے؟ ہم شکل پیغمبر یعنی حضرت علی اکبر. یہ حسین کا وہ نازک بیٹا ہے جسے حسین نے میدان میں بھیجا تو کہا میرے لال جاؤ، آقا تمہیں بھیج رہا ہے. لیکن بیٹا جب تک ہو سکے مڑ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھتے رہنا. اللہ اللہ، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. جزاک اللہ، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ایک مرتبہ اکبر حملے کر رہے تھے، اتنے میں حسین کی نظر پڑی کہ کوئی نامی گرامی پہلوان میرے بیٹے کے مقابلے میں آ گیا. آواز دی لیلا، ارے دعا کرو میرے لال کے مقابلے میں کوئی پہلوان آ گیا ہے. ایک مرتبہ لیلا مسلح عبادت پہ بیٹھی، آواز دی یا رات یوسف الا یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے. ارے کربلا کا یوسف اپنے یعقوب سے بچھڑ رہا ہے. ابھی ماں کی دعا تمام نہ ہونے پائی تھی، بیٹا میدان سے آ گیا. اللہ اللہ، باپ کا مجمع ہے، ہر باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے بیٹا کچھ مانگے تو اسے پورا کر دیا جائے. باپ اپنے کو بیچ دے گا مگر بیٹے کی خواہش ضرور پوری کرے گا. خدا نہ کرے کوئی باپ اتنا مجبور ہو جائے جتنا غریب حسین ہو گیا. ایک مرتبہ بیٹا میدان سے آیا مگر عجب سوال ہے، بابا ارے پیاس مارے ڈال رہی ہے. میر انیس اس منظر کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. ہاں کتنی مجبور تھی وہ ساقیت کوثر کی بہو. ارے خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، ایک قطرہ پانی مل جائے میرے لال تیری پیاس بجھ جائے. اللہ اللہ، پیاس تو نہ بجھی مگر سنان کا نیزہ
آخر قبول کر لو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہی وہ بیٹا ہے حسین کا، جب راہ کوفہ و شام میں بیویوں کا یہ قافلہ چلا اور سر اکبر پہ نگاہ گئی تو ایک مرتبہ عیسائی خاتون تڑپ کے کہتی ہے خدا کرے اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو، ماں کلیجہ تھامو۔ ایک مرتبہ لیلا نے تڑپ کے آواز دی اے بی بی ایسا نہ کہے لیلا ابھی زندہ ہے، لیلا غم خانے کو زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کون ہے؟ حسین ہے، آواز استغاثہ ہے، حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ارے کون ہے جو ہماری نصرت کرے؟ اس آواز میں اتنا درد تھا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین خیمے میں آئے، بہن لاؤ، میں اس کا مقصد سمجھ گیا۔ حسین بچے کو لے کر میدان میں آئے، اللہ اکبر آواز دی ایھا الاشقیاء اما ترونا کیف یتلظی۔ ارے کیا تم نہیں دیکھتے میرا بچہ پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ محسوس کرو تلظی کس منزل کو کہتے ہیں؟ تلظی پیاس کی اس منزل کو کہتے ہیں کہ جب کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے کیسے وہ تڑپتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ بس یہی کیفیت اصغر کی تھی، کبھی منہ کھول رہے تھے کبھی بند کر رہے تھے۔ فوجوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ پسر ساتھ کہتا ہے اینا اینا ہرملا اختا کلام الحسین۔ ارے ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے بیٹے کا کام تمام کر دے۔ چلے کمان میں 3 بھالا تیر، اب جو چلایا سنسناتا ہوا تیر چلا۔ روایت کہتی ہے فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب، حسین لاشا لے کر چلے۔ اللہ اکبر۔ محسوس کرو ارباب اعصاب، حسین اکبر کا لاشا اٹھا چکے، قاسم کا پامال لاشا اٹھائے، عباس کے لاشے پہ گئے، مگر حسین اتنے غریب نہیں تھے جتنا لاشا علی اصغر اٹھانے میں میرا مولا اپنی غربتی کا احساس کر رہا ہے۔ کبھی آگے کبھی پیچھے، لبوں پہ فقرہ الا للہ و انا الیہ راجعون۔ در خیمہ پہ لاشا لے کر آ گئے۔ خدا نہ کرے کوئی بہن وہ منظر دیکھے، بہنیں تمہارے بھائی سلامت رہے۔ ہر بہن کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے نا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی سنا بابا آ گئے، جیسے ہی سکینہ نے سنا اصغر آ گئے، دوڑی ہوئی آ گئی، بابا ارے بھیا کو بڑا چاہتے ہیں، سکینہ کا احساس نہیں ہے، بھیا کو پانی پلا لا۔ سکینہ پیاسی رہ گئی، حسین نے دامن ابا الٹ دیا، سکینہ بے ہوش، ماں نے آواز دیا بولیا مثل کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ لیجئے اسی بچے کی یاد میں گہوارہ آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے، یہی اس بچے کا گہوارہ ہے۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے میرا اصغر تو مارا گیا مگر اصغر کی یادیں جدا نہ ہو سکی۔ اس کی ماں ارے شب کی تنہائی میں جب عالم خام میں ہوتی تھی اپنے ہاتھوں کو ہلاتی تھی، میرے لال یہ ماں تجھے جھولا جھلائے، یہ ماں تجھے لوری سنائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں یہ وہی جھولا ہے جو کربلا میں جلا دیا گیا، جس کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب اپنے آنچل میں باندھے رہی اور تڑپ کے کہتی تھی میرے لال یہ ماں سائے میں نہ بیٹھے گی، لیکن جیسے ہی سائے میں آئی روح قفس شروع سے پرواز کر گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے اور ماں کے آنچل کو کھولا تو کچھ نہ ملا سوائے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کے۔ میرے لال یہ ماں تجھے بھلا نہیں سکتی۔ جزاک اللہ۔ اب کیا ہے؟ نہ لشکر نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ حسین ہے، تنہائی ہے، بے کسی ہے، بے چارگی ہے، بے مائگی ہے۔ میر انیس کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو
کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی پدر کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جزاک اللہ۔ حسین جب چلے ہیں ایک مرتبہ بچی آگے بڑھی، بابا جا تو رہے مگر آخری بار مجھے اپنے کلیجے سے لگا لو۔ اللہ اکبر۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، ذرا سوچو ہر باپ کو اپنی بیٹیوں سے اور بیٹیوں کو باپ سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، ذرا سوچو باپ حسین جیسا ہو اور بیٹی سکینہ جیسی ہو، کیسی الفت ہوگی۔ باپ چلتی ہوئی ریت پہ سو گیا، ہاں سینے پہ سلا لیا، بچی تڑپ کے کہہ رہی ہوگی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مخبر میں چلی آؤں گی بابا، بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہ آئے گی۔ حسین نے بیٹی کو سمجھایا، میدان قتال میں آئے، اس انداز سے جنگ کی، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، لیکن اللہ اکبر قیامت برپا ہو گئی۔ آواز غیبی آئے، حسین تلوار کو نیام میں رکھو۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی۔ اب کیا منظر ہے، چلتے تو چار سمت سے بھالے حسین پر، ارے ٹوٹے ہوئے تو برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، بس ایک ماں تھی اور اس کی فریاد تھی، جنگل میں گونج فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا مصیبتا، ہے یہ ظلم اور یہ عالم کا مقتدا، ارے 1900 زب تلے چاک چاک پر زینب نکار حسین تڑپتا خاک پر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین اس سے فرض سے زمین پہ آ رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ جب حسین دائیں جانب گرنا چاہتے ہیں، ابن اشعث ایسا نیزہ مارتا ہے، حسین بائیں جانب گرنا چاہتے ہیں، سنان نیزہ مارتا ہے، حسین پشت فرش پہ جھوم رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنے میں کسی نے ایک ایسا نیزہ مارا جو آ کے میرے مولا کے سینے میں لگا، اب میرے مولا کو سنبھلا نہ گیا، میرا مولا پشت فرش سے زمین پہ آیا، نہیں زمین پہ نہیں، میرا مولا زیارت ناہیہ میں کہتا ہے سلام ہو جد مظلوم پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر بلکہ تیروں پر معلق تھا، تیروں پر معلق حسین کا لاشا ہے۔ اللہ اللہ، لیجئے اب کون ہے جو حسین کی سنانی لے کر آئے؟ اللہ اللہ، حسین تیروں پر معلق ہے، حسین کا تابوت آپ کے نظروں کے سامنے آ رہا ہے، لیجئے بڑھ بڑھ کے بوسہ لیجئے، یقیناً یہ وہ تابوت ہے جو آپ کی مرادوں کو برلائے گا۔ ہاں ہاں، مرادوں کو برلانے کا وقت یہی ہے جب آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو، تابوت پکڑ کے ضرور منتیں مانگیے گا، ضرور یہ دعا کریے گا، آقا ہم تو نہ تھے مگر ہمیں کربلا ضرور دکھا دو، اے مولا ہماری سزا کو قبول کر لو۔ لیجئے حسین غریب کا تابوت ہے، بڑھ بڑھ کے بوسہ لیجئے، مگر اتنا یاد رہے کہ یہ بدن تیروں سے چھلی ہے، یہ بدن زخموں سے چھلی ہے، اب کوئی نہیں ہے جو حسین کی سنانی در خیمہ پلا، یہی وہ ذوالجنا ہے جس نے اپنی پیشانی ارے خون حسین میں تر کی در خیمہ پہ آیا، اے سکینہ اے زینب، اللہ اکبر، قیامت برپا ہو گئی۔ ذوالجنا کا آنا تھا، باگیں کٹی ہوئی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، سکینہ سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا، سکینہ ذوالجنا سے لپٹ گئی، کہتی ہے ذوالجنا میں جانتی ہوں میرا بابا مارا گیا، اتنا بتا دے حل سقیابی
قتل آتشانا یہ زلزلہ جب میرا بابا مارا گیا اسے پانی پلایا گیا یا پیاسا مارا گیا واہ حسینا واہ غربتا واہ قلت ناصرا۔ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے صابرہ اسٹوڈیو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔